درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین محترم، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوں کو خرید لیا اور اللہ تعالیٰ نے مالوں کو خرید لیا۔ کوئی بڑا شخص چیز خریدے تو چھوٹی نہیں خریدتا، اور جب کوئی بڑا شخص کوئی چیز خرید لے تو ہر آدمی کی توجہ حاصل کر لیتا ہے کہ اس خریدنے والے نے اگر اس چیز کو خریدا ہے تو اس کی خوبی کیا ہے، اس کی خاص بات کیا ہے۔ عام لوگ پلاٹ خریدیں تو کوئی توجہ نہیں کرتا، ملک کا بادشاہ پلاٹ خریدے تو لوگ اس پلاٹ کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں۔ عام آدمی سائیکل خریدے تو کوئی بات نہیں، لیکن وقت کا بادشاہ سائیکل خریدے تو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس سائیکل میں خاص بات کون سی ہے، اس میں اہم بات کون سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میں نے خرید لیا جانوں کو اور میں نے خرید لیا مالوں کو۔ اور جب بھی خریداری کی بات ہو، سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے یہ خریدا تو کس سے خریدا، کس دکان سے خریدا۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ نے خریدا جانوں کو اور مالوں کو۔ کن کی جانوں کو، کن کے مالوں کو؟ تو قرآن مجید کہتا ہے حضور کے صحابہ کی جانوں کو اللہ نے خریدا، مالوں کو اللہ نے خریدا۔ اور کس جگہ سے خریدا؟ یہ جگہ رحمت للعالمین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درسگاہ ہے، جس درسگاہ سے بننے والوں نے، سنورنے والوں نے، تیار ہونے والوں نے رب کے نزدیک وہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کو اتنا اونچا کیا کہ پاک پیغمبر نے فرمایا اگر میرا کوئی صحابی ایک مٹھی جو لے کر آئے اور وہ میرے قدموں پہ ڈھیر کر دے، بعد میں آنے والا رب کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو محمد کے صحابی کو نہیں پا سکتا۔ قرآن کہتا ہے جانوں کو رب نے خریدا، مالوں کو رب نے خریدا۔ مال خرچ کرنے والے یہ لوگ جن کی مٹھی بھر جاؤ بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ان کی جان دینے کے تو کیا کہنے کہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی شہادت کی خبر کو سن کر میدان احد کی طرف دوڑی تو پاک پیغمبر کی شہادت کی خبر کو لے کر بے چین اور بے قرار تھی۔ راستے میں کسی نے روک کر کہا اماں تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا؟ جواب میں یہ بی بی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے مجھے بیٹے کا نہ بتاؤ، بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں۔ پھر کسی نے کہا اماں جانتی ہے تیرا تو بھائی بھی شہید ہو گیا؟ کہا مجھے پرواہ نہیں، بتاؤ مصطفیٰ کا حال کیا ہے۔ پھر کسی نے مزید شہادتوں کی خبر دی، بے پرواہی سے قدم اٹھاتی چلی گئی، اور ایک موقع پر دیکھا کہ پاک پیغمبر سلامت ہیں اور شہادت کی جو خبر مشہور کی گئی وہ غلط ہے۔ نہ ان کو بھائی کا خیال آیا، نہ بیٹے کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ اور جب پاک پیغمبر کے چہرے کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے، اب مجھے کسی چیز کی فکر اور غم نہیں ہے۔ اسی احد کے میدان میں حضور علیہ السلام نے جب 70 صحابہ شہید ہو گئے، صحابہ زخمی ہو گئے، تو ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے تلاش کرو سعد ابن ربی جو انصاریوں کا سردار ہے وہ کہاں ہے۔ صحابہ کہتے ہم نے تلاش کیا، سعد ابن ربی زخمیوں میں نہیں ملے۔ صحابہ کہتے ہم نے تلاش کیا، سعد ابن ربی شہیدوں میں بھی نہیں ملے۔ حضور کو بتایا تو حضور نے فرمایا نہیں، سعد ابن ربی کو تلاش کرو۔ صحابی کہتے میں تلاش کرتے کرتے دور
دور ایک پہاڑ کی گھاٹی میں پہنچا، وہاں پہ سعد ابن ربیع کے جسم پہ زخم بہت زیادہ تھے، وہاں پہ سعد ابن ربیع کا پورا جسم خون میں ڈوبا ہوا تھا، اور پاک پیغمبر نے فرما دیا تھا سعد ابن ربیع کو تلاش کرو، جہاں بھی سعد ابن ربیع مل جائے اس کو محمد کا سلام کہنا۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سعد کا جسم زخموں سے چور ہے، سعد کا جسم خون میں ڈوبا ہوا، سعد کا محمد غلام کا پورا جسم تیر و تلوار کے زخموں سے بھرا ہوا۔ میں نے اس وقت سعد ابن ربیع کو دیکھا اور کہا سعد، کمبلی والے محمد نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے حضرت سعد کو کمبلی والے آقا کا سلام دیا، سعد کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا، تیروں کے زخم بھول گیا، تلواروں کے زخم بھول گیا، اور مسکرا کر اپنے اس ساتھی کو کہتا ہے محمد کریم کو میرا بھی سلام کہنا۔ یہ صحابی کہتے ہیں صاحب تیرا آخری وقت ہے، تو دنیا سے جا رہا ہے، صاحب تیرا آخری وقت ہے، تو خون میں ڈوبا ہوا ہے، بتا کوئی پیغام، کوئی میسج جو تیرے قبیلے والوں کو دوں، تیرے بیوی اور بچوں کو دوں۔ سعد نے صرف ایک بات کہی، انصاریوں سے جا کے کہنا تمہارے قبیلے کا سردار سعد ابن ربیع جب خون میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت تمہیں یہ پیغام دے کے گیا، تمہاری جان جائے تو جائے لیکن مصطفیٰ کی عزت پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، تمہاری جان جائے تو جائے لیکن مصطفیٰ کے قدموں پہ کٹ مرنا، کبھی پاک پیغمبر سے اپنی نگاہوں کو نہ پھیرنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں واپس گیا، میں نے پاک پیغمبر کو سعد کا سلام دیا اور حضور کا وہ پیغام حضور اور صحابہ کو بتایا۔ لاہور کے لوگوں کچھ وقت گزرا، ابو بکر صدیق اپنے گھر کے باہر چبوترے پہ لیٹے ہوئے اور ابو بکر کے سینے پہ ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی۔ ابو بکر صدیق نے اس بچی کے ہاتھوں کو چوما، اس بچی کی آنکھوں کو چوما اور اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے مخاطب کر کے کہا اے ابو بکر صدیق، آپ چبوترے پہ لیٹ کر اس بچی کو، چھوٹی سی بچی کو سینے پہ بٹھا کر اس کے ہاتھوں کو چوم کے روتے کیوں ہیں، اس کے چہرے کو چوم کے روتے کیوں ہیں؟ ابو بکر نے جواب دیا اور مدینے کے لوگوں تمہیں نہیں پتا یہ سعد ابن ربیع کی بیٹی ہے۔ سعد ابن ربیع جب دنیا سے گیا اس کو اپنے بچوں کا خیال نہیں آیا، مصطفیٰ کی عزت کا خیال آیا۔ ان کی جانوں کو پھر رب نے خریدا، جن کو کوئی نہ خرید سکا ان کا خریدار رب ہے، جن کے مالوں کو دنیا میں کوئی مول لگا ہی نہیں سکتا تھا ان کے مالوں کو خریدنے والا رب ہے۔ جانوں کو رب نے خرید لیا، مالوں کو رب نے خرید لیا۔ لاہور میں تو ایسا ہو سکتا ہے خریداری کرنے والا اصل سمجھ کر خریدے اور گھر میں جا کے پتہ چلے کہ چیز 2 نمبر نکلی ہے۔ شیخو پورہ میں تو یہ ہو سکتا ہے خریدنے والا 1 نمبر سمجھ کر خریدے اور گھر میں جا کے پتہ چلے کور 1 نمبر تھا، اندر موبائل 2 نمبر تھا۔ دنیا میں کوئی خریدے تو دھوکہ ہو سکتا ہے، مغالطہ ہو سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ رب خریدے تو دھوکہ ہو سکتا ہے؟ رب خریدے تو کوئی اس کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ رب تو وہ ہے جو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ ربا ایسا تو نہیں کہ صحابہ اوپر سے محمد کے غلام تھے، اندر سے سچے نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں ایمان کسی کاتب نے نہیں لکھا، رب کے قرآن نے بتایا۔ اور قرآن ان کے دلوں میں ایمان کا لکھنا بھی بیان کرتا ہے، والفسوق والعصیان، صحابہ کے دلوں سے کفر اور فسق کا نکلنا بھی بیان کرتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ان صحابہ کرام کی شان کو کم و بیش 1000 کے قریب مقامات پر بیان کیا۔ 1000 کے قریب مقامات پر قرآن مجید صحابہ کی عظمت کے تذکرے کرتا ہے۔ میں صحابہ کی عظمت کو بلند و بالا، عظمتوں والا کیوں نہ سمجھوں؟ آج کوئی اپنے پیر سے مل کے آئے تو آ کے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ آج دن بڑا چنگا گزرے گا، میں پیران دی زیارت کر کے آیا۔ کوئی بیٹا اپنی ماں سے مدتوں بعد ملے تو کہتے ہیں دل کو ٹھنڈ پڑ گئی، میں نے آج صدیوں بعد ماں کا چہرہ دیکھ لیا۔ میں قربان کیوں نہ جاؤں حبشے کے کالے بلال پر؟ کسی نے پیر کا چہرہ دیکھا، کسی نے باپ کا چہرہ دیکھا، کسی نے استاد کا چہرہ دیکھا۔ اہل بیت اور صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ ہمیں تو بتایا، صحابہ سے پتہ چلا حضور خوبصورت تھے،
جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی خوبصورت ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ہمارے نبی خوبصورت ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے نبی حسین و جمیل ہے یا نہیں ہے؟ اب مجھے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے جو کہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ خوبصورت تھے۔ بن دیکھے محمد کے غلام حضور کی ناموس پر فدا ہیں، جو دیکھ گئے ان سے بڑا دنیا میں مومن کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ نے رشتے بھی عطا کیے، نبی کے سسرال دیکھو تو صحابہ ہیں، نبی کے داماد دیکھو تو صحابہ ہیں، نبی کے غمگسار دیکھو تو صحابہ ہیں، نبی کے رشتہ دار دیکھو تو صحابہ ہیں، نبی کے یار دیکھو تو صحابہ ہیں، مکہ کے ساتھی دیکھو تو صحابہ ہیں، مدینہ کے ساتھی دیکھو تو صحابہ ہیں، بے سر و سمانی کے عالم میں بدر میں کھڑے ہونے والے صحابہ ہیں، 70 جنازے اٹھا کر احد میں پاک پیغمبر کے ساتھ کھڑے رہنے والے صحابہ ہیں۔ ہم احد کے اس منظر کو کیسے بھول جائیں جب پاک پیغمبر کے 70 صحابہ شہید ہوئے، بازو کٹ گئے، آنکھیں نکل گئی، پاؤں کٹ گئے۔ اسی اسنا میں کسی نے کہا ابو سفیان لشکر کو لے کر دوبارہ حملہ آور ہونے کے قریب ہے۔ پاک پیغمبر نے صحابہ کو مخاطب کیا اور پوچھا ہاں بھائی وہ دوبارہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو تم تیار ہو؟ کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، نکلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور حضور سے کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ، جو جان چلی گئی وہ بھی آپ کے لیے تھی، جو بچی ہے یہ بھی آپ کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب نے مصطفیٰ کے لیے چنا۔ سسرالی کون بنے؟ داماد کون بنے؟ رشتہ دار کون بنے؟ غمگسار کون بنے؟ حضور کے عزیز اور رشتہ دار کون بنے؟ حضور کے بدر کے ساتھی کون بنے؟ احد کے ساتھی کون بنے؟ حنین کے ساتھی کون بنے؟ حضور پر جانے لوٹانے والے کون بنے؟ حضور پیر ہیں تو مرید کون بنے؟ حضور امام ہے تو مقتدی کون بنے؟ حضور رہبر ہے تو کارکن کون بنے؟ حضور کے سفر اور حضر کے ساتھی کون بنے؟ قرآن لکھوایا تو لکھنے والے کون تھے؟ حدیث لکھوائی تو لکھنے والے کون تھے؟ پاک پیغمبر کے دین کو پہنچانے والے کون تھے؟ حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے والے کون تھے؟ حضور کی زلفوں کو دیکھنے والے کون تھے؟ حضور کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو دیکھنے والے کون تھے؟ سارے کا سارا دین نبی سے لینے والے کون تھے اور لے کر امت کو دینے والے کون تھے؟ سندھ تک آنے والے کون تھے؟ چائنا تک آنے والے کون تھے؟ افریقہ تک پہنچنے والے کون تھے؟ افغانستان تک پہنچنے والے کون تھے؟ اور قرآن جن کی جانوں کو خریدے وہ کون تھے؟ جن کی مالوں کو خریدے وہ کون تھے؟ بن صحابہ کے رہتا کچھ نہیں، بن اہل بیت کے رہتا کچھ نہیں۔ اور اہل و سنت کا حسن یہ ہے، اہل و سنت کی آنکھوں کا نور اہل بیت اور اصحاب ہے۔ اہل سنت کی شان یہ ہے کہ اہل سنت کے دل کا چین اہل بیت اور اصحاب ہے۔ اور آج بھی 1400 سال کے بعد جب لاہور والا حضور کے روضے پہ سلام پیش کرنے کے لیے گیا تو مدینے کے لوگوں سے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح 1400 سال کے بعد نبی جس کے حجرے میں سوئے ہیں وہ حجرہ کس کا ہے؟ بھئی کس کا حجرہ ہے؟ امی عائشہ کا حجرہ۔ اور 1400 سال کے بعد جب کسی لاہور والے نے جا کے کسی مدینے والے سے پوچھا وہ دسو تا صحیح حضور دی کلی قبر ہے یہ نال کسے ہور دی بھی ہے؟ میں صدقے جاواں جڑا ایک باری مدینوں ہو کے آ گیا وہ تا کرما والا تے جڑے 1400 سال تو نال ستے پئے نے، جڑا ایک مدینے دا گیڑا کڈ کے آوے تے مدینے وچوں تسبیح تے کھجوراں لے آوے، بندے چوم کے تسبیح نو اکھاں نال لا کے سینے تے رکھ دے نے، تے جڑے 1400 سال تو مصطفیٰ دے نال پئے نے۔ کرونا آیا تے ساری دنیا مدینے تو دور، ابو بکر و عمر او نے صدیاں گزر گئیاں، لمحے واسطے مصطفیٰ تو جدا نہیں ہوئے۔ اس لیے
مسلمان کی سب سے پہلی بات حضور کی ختم نبوت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان کی سب سے پہلی بات صحابہ کی بات ہے، اہل بیت کی بات ہے، دین کی بات ہے۔ میں نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے ایک موقع پر یہ کہا تھا، جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں آ کے کسی نے یہ نہیں کہا تو فلانے کا بیٹا ہے، کان میں آ کے کسی نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب بولنا شروع ہوئے تو یہ نہیں کہا تیرے باپ کا نام عبد الحکیم، تیرے باپ کا نام عمران، یا تیرے باپ کا نام نواز، یا تیرے باپ کا نام عرفان، یا تیرے باپ کا نام نوید۔ جب بولنے لگے تو پہلا زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ۔ تو ہم پر سب سے پہلے حق ہمارے نبی کا ہے، اور جب مریں گے اس وقت بھی آخر میں ابا اور دادا کا نام نہیں لیا جائے گا، اس وقت بھی جنازہ سامنے ہوگا، درود اصحاب محمد اہل بیت محمد اور سب سے پہلے ذات محمد پہ بھیجا جائے گا۔ تو ہماری اول آخر حضور کی ذات ہے۔ ہمارا کسی سے سیاسی کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا کسی سے سیاسی کوئی اختلاف نہیں۔ جو نبی کے یاروں کا وفادار ہے، نبی کے اہل بیت کا وفادار ہے، حضور کی ختم نبوت کا علم بردار ہے، کسی پارٹی سے ہو ہمارا بھائی ہے۔ کیوں؟ ہمیں نشانوں سے نہیں، ہمیں مصطفیٰ کی عزت سے غرض ہے۔ آپ کے حلقے میں انتخابی مہم زوروں پر ہے، سیاسی مسائل آج ہیں کل کچھ اور ہوں گے، پرسوں کچھ تھے آج کچھ ہیں کل کچھ ہوں گے، لیکن گزشتہ سالوں میں جب بھی حضور کی عزت کی بات آئی، جب بھی صحابہ اور اہل بیت کی عزت کی بات آئی، یہاں پر میرا وہ بھائی موجود نہیں ہے لیکن میں برملا کہتا ہوں نذیر چوہان میرے ساتھ تھا، آج یہاں پر وہ موجود نہیں لیکن میں آج بھی برملا کہتا ہوں الیاس چنیوٹی میرے ساتھ تھا، میں آج بھی برملا کہتا ہوں جب حضور کی عزت کی بات آئی حافظ عمار میرے ساتھ تھا، اور میں برملا کہتا ہوں میرا بھائی محمد امین چودھری کبھی بھی کسی دینی مسئلے میں ایک قدم بھی ہم سے پیچھے نہیں رہا۔ نشانات سے ہمیں غرض نہیں، ہم مصطفیٰ کریم کی عزت پر بولنے والے، قدم اٹھانے والے، ہر قدم ہر شخص کی قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں ہمارے اکابرین نے سکھایا اور بتایا یہی ہے، اور میں امید کروں گا بھائی امین صاحب اس علاقے کے لوگ ہو سکتا ہے آپ کو گلی نالی سولنگ کی وجہ سے ووٹ دیں، میری جماعت کا کارکن آپ کو ختم نبوت کی وجہ سے ووٹ دے۔ ہمارا رشتہ سدا بہار رشتہ ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے پہلے گزر جانے والوں کو دنیا بھول گئی، لیکن اعظم طارق کا نام آج بھی زبانوں پر ہے۔ بھئی وہ آپ کے تو ایم این اے نہیں تھے، وہ تو جنگ سے جیل میں بیٹھ کر جیتنے والے جرنیل تھے۔ لاہور والوں کو ان سے لنک کرنے والا سیاسی رشتہ نہیں ہے، ابو بکر صدیق کا رشتہ ہے۔ اس لیے اس حلقہ میں ہم نے اپنے بھائی محمد امین چودھری کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے، اور میں واضح طور پر کہتا ہوں بغیر کسی شرط کے بس ایک ہی بات ہے، بھائی محمد امین حضور کی عزت کی بات آئے کھڑے ہو جانا، رب تمہیں امر کر دے گا۔ اصحاب و اہل بیت کی عزت کی بات آئے ڈٹ جانا، رب امر کر دے گا۔ اور دنیا نے دیکھا وہ غازی علم الدین تو ایم این اے ایم پی اے بھی نہیں تھا، کون سا الیکشن لڑا ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ جاؤ جا کے دیکھو غازی علم الدین کی قبر پر رش آج بھی ہے، وجہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور ہم ان تمام لوگوں کی عزت کرتے ہیں جنہوں نے جب حضور کی عزت کی بات کی۔ میں وہ آدمی ہوں جس نے آج سے 4 سال پہلے
جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا، اسمبلی میں ایک آواز آپ کے بھائی معاویہ اعظم طارق کی تھی، جس نے یہ کہا ہم تحریک انصاف اور مسلم لیگ کے ساتھ نہیں، ہماری نظریں گنبد خضراء پر ہیں۔ آپ نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا تو کس کیپیسٹی میں کیا؟ اور ہم ہی وہ ہیں جب اقوام متحدہ میں رسول اللہ کی عزت کی بات کی گئی، ہم نے تحسین کی نظر سے دیکھا۔ جب حضور علیہ السلام کی ناموس کے مقدمے کے ساتھ اسلامو فوبیا کی بات کی گئی، ہم نے تحسین کی نظر سے دیکھا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے آسیہ ملونہ کے مسئلے پر ہم ساتھ دیں تو بھائی کلمہ مصطفیٰ کا پڑا ہے اور ہمارے اوپر چلتی کسی کی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا اس ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات کے تحفظ کے لیے ہمارے بڑھتے ہوئے قدم نہ ہندوستان کو میلی آنکھ دیکھنے دیں گے اور نہ پاکستان کی ختم نبوت کے منکر طاقتوں کو میلی نظر دیکھنے دیں گے۔ آپ ساتھ رہیں گے، ساتھ دیں گے، ساتھ چلیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، اب یہ الیکشن محمد امین چودھری کا نہیں ہے، اب یہ الیکشن آپ کا الیکشن ہے۔ اتنی بڑی نسبت کو سامنے رکھنے کے بعد اب یہ سیاسی پارٹیوں کی بات نہیں ہے، اب ہم نے غلامی مصطفیٰ کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ آپ اپنے علاقوں میں رابطوں کو بڑھائیں، اور میرے اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم دینی تعمیر و ترقی اور سیاسی تعمیر و ترقی کے ذریعے اس صوبے اور اس ملک میں حقیقی معاشی سیاسی ترقی لانے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔